تہجد وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے، جسے محبت کی انتہا کو پہنچ کر معراج کا افسانہ لکھ دیا گیا۔ کوئی ان رنگ برنگی رونقوں میں ہی عمر بھر غافل رہا اور کسی کے حصے میں خدا سے گفتگو کے لیے ویرانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو اس کی من پسند چیز دے کر شکر کے آداب سکھائے گئے اور کسی سے من پسند چیز چھین کر خدا سے ملاقات کا بہانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو آزاد کر دیا اس نے اپنی ہر چاہت سے اور کسی کے سامنے نیکی اور بدی کا پیمانہ لکھ دیا گیا۔ کوئی بے سکون رہا وسیع و عریض مقام میں رہ کر بھی اور کسی کے حصے میں چھوٹا سا پرسکون آشیانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو پلائے گئے مسلسل ضبط کے یہ گھونٹ اور کسی کے حصے میں صبر کرنے والا لکھ دیا گیا۔ کوئی محروم ہی رہا اس کی محبت کو محسوس کرنے سے اور کسی کے حصے میں اس کا ساتھ دوستانہ لکھ دیا گیا۔ سارے دن تو سب کے لیے برے نہیں ہوتے نا، کبھی رو دیے حالات وقت پر اور کبھی مقدر میں مسکرانا لکھ دیا گیا۔ یہ تو تقسیم ہے اس کی، کوئی مجرم ٹھہرا، کوئی مظلوم، کسی کے حق میں گرنا ہو گیا لازم اور کسی کے حصے میں گرانا لکھ دیا گیا۔ جو بار بار پکارتا ہے اسے پکارنے پر رشک کرتا ہے وہ، کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا۔ کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ اللہ نے اتنا سکون کائنات کے کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا تہجد میں رکھا ہے۔ تہجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اٹھ جاتا ہے تاکہ نہ تمہارے مانگنے کی مشکل آئے اور نہ اس کی عطا دیکھنے میں۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد میں لے آنا۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے، اس کی ایک درد بھری رات اللہ کی روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ کتنی پر اثر ہوتی ہیں وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے اس لیے میری دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ یاد رکھو جب رب کی طرف سے تہجد میں سکون ملنا قبولیت کی بڑی خاص نشانی ہے۔ جب لگے کہ دامن خالی ہے اور امیدیں تم نے ہارے ہیں، بس کچھ مت کرنا، صرف خاموشی سے سجدہ تہجد لگانا۔ وہ تم کو راہ دکھائے گا، وہ تمہاری بگڑی بنائے گا، وہ تمہاری قسمت کو پلٹائے گا اور تمہارا خالی دامن بھر جائے گا انشاءاللہ۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ جو آنسو ہم کسی کو دکھا نہیں سکتے وہ ہمیں تہجد تک لے جاتے ہیں۔ جو راستے ہمیں ویران لگتے ہیں نا، وہی ہمیں معجزوں تک لے جاتے ہیں۔ جو راتیں ویران لگتی ہیں وہی ہمیں تہجد تک لے جاتی ہیں۔ جو آزمائش توڑ دیتی ہے وہی ہمیں اللہ تک لے جاتی ہے، اور کوئی صبر رہ گا نہیں جاتا۔ بے شک اللہ کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اس نے اس کو قبول کرنے کا بھی تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جس کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا اس کے نصیب میں خدا لکھ دیا گیا۔ یاد رکھو جس طرح دل کا خالق دل سے گہرا تعلق رکھتا ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اسی وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں اس کے قریب کر کے تمہاری فریاد کو بڑی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ، تہجد تو ہے ہی ہر مسئلے کا آخری حل اور کن کا آغاز۔ قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم زمانے کے آگے جھکنے کے بجائے
در در جھولی پھیلانے کے بجائے، لوگوں کے آگے گرنے کے بجائے اس عظیم رب پر یقین رکھ کر صرف اس کے آگے جھکتے ہو، راتوں میں اٹھ کر اسے مناتے ہو، تو جان لو کہ بہت جلد اللہ تم پر اپنا کرم فرمانے والا ہے۔ جب تم تہجد کے وقت اس کے آگے روتے ہو تو وہ تمہارے آنسو اتنے قیمتی رکھتا ہے کہ یقین کرو پھر وہ ایسے تقدیر بدلتا ہے کہ انسان کی خود کی عقل حیران رہ جائے۔ اللہ فرماتا ہے، اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں ہے۔ تمہاری حاجتوں اور تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنا، تمہاری قسمت کا بگڑنا اور سنورنا سب اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا تمہارا اس کے آگے جھکنا اور اس سے مدد طلب کرنا تمہارا عین تقاضا ہے۔ ویورز، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے مومن مسلمان بندوں کو ہدایت کے راستے پر چلا کر اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور جائز دلی خواہشاتوں کو قبول فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ غیب سے مدد فرمائے اور مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔